बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस निज़ाम को इमरान खान साहब को गिराए हुए लगभग 4 साल हो गए और उन्हें जेल में डाले हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए। इन 1000 दिनों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया या पाकिस्तान किस तरफ गया? हकीकत की नजर से आप देखें तो पाकिस्तान को मिला क्या? इमरान खान के गिराने वालों को क्या मिला? जनरल बाजवा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। वो तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे कि मैं और एक्सटेंशन ले लूंगा, मेरा खानदान और अजीम हो जाएगा और जरा हमारी मौजें लग जाएंगी। तो जनरल बाजवा का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो अपने टाइम पे रिटायर हो गए। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। जनरल फैज हमीद के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। बिलाखिर जनरल नदीम अंजुम को भी घर जाना पड़ा। आसिम मुनीर साहब को भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इमरान खान को गिराने के बाद या उनको हटाने के बाद या 1000 दिन तक उन्हें जेल में रखकर इन्होंने हासिल क्या किया? फौज और अवाम के बीच में फासला बढ़ गया। यानी फौज के साथ पाकिस्तानी लोगों का एक रोमांस था और एक लोगों को यह लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान के लिए फैसले करती है। लेकिन अब लोगों को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स पाकिस्तान से पहले अपने लिए फैसला करते हैं। खासतौर पे वो जो फैसले करने के लिए बंद कमरों में बैठते हैं। उन्हें अपनी एक्सटेंशन, अपनी नौकरी, अपनी मुराद वो शायद ज्यादा अजीज होती है। शायद क्या, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। फिर मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी नफरत फैल चुकी है कभी हमने नहीं देखी। यानी कत्लेआम हुआ बार बार। तहरीके लब्बैक के लोगों को कत्लेआम किया गया, पहले उन्हें बनाया गया फिर उन्हें मारा गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का बार बार कत्लेआम किया गया। फिर 9 मई की आड़ के अंदर 1 लाख से जायद घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, उनकी बेहुरमती की गई, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, बेशुमार हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। लोगों के माँ बाप मर गए, उन्हें जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। लोगों के रिश्तेदार मर गए, उन्हें जनाजों पे नहीं आने दिया गया। और जिद सिर्फ एक थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए सब ठीक हो गया और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा उनके पल्ले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा। तो मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया और एक घुटन और मायूसी पूरे पाकिस्तान में फैल गई जो अब तक जारी है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख्वाब बनकर रह गया। बार बार कोशिश की गई। डीजी ISPR आया, उसने स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी और नई हुकूमत आई, डॉलर का रेट बेहतर हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट ही था। उसके बाद से लेकर अब तक हम लगातार गोते खा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो गई। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पे चली गई। बेरोजगारी और गुर्बत के रिकॉर्ड टूट गए। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार कम हो गई और कौमी पैदावार में लगातार कमी होना शुरू हो गई। यानी कॉटन हम पैदा करते थे, आज पहले से कम पैदा करते हैं। बाकी इजनास भी पहले से कम पैदा करते हैं। हमारी कौमी पैदावार लगातार, चाहे वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में हो रही है चाहे ज़राअत में हो रही है, वो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पाकिस्तान में की गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख्खुस, उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। सारी एजेंसियों और इदारों को इसी काम पे लगा दिया गया कि इमरान खान से जुड़े लोगों को तबाह बर्बाद कर दो। कोई नैरेटिव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं आना चाहिए। और एजेंसियां वो काम करना शुरू हो गई जो काम इस शिद्दत से उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। और इसके असरात आपको आने वाले सालों में नजर आएंगे। अमनो अमान की सूरत हाल बुरी तरह खराब हो गई क्योंकि तवज्जो एजेंसियों की किसी और तरफ थी। जमहूरी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये पाकिस्तान का हर आदमी कहता है। बल्कि जो हुकूमत में मौजूद वुज़रा हैं वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम, एक दोगला निजाम है जिसमें जमहूरियत का अमल दखल नहीं है। ये दोगला निजाम है पाकिस्तान में। जर्नैल मुल्क को चला रहे हैं और हम सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अपने मुंह से कहते हैं वो। तो हाइब्रिड निजाम के नाम पर सिविलियन इदारों का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री ऑफिसर्स के पास जाना शुरू हो गया। और अब लगभग ज्यादातर इंतजाम उनके पास है जिन लोगों को इन इदारों को चलाने का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। सरमायाकार पाकिस्तान से भाग गए और ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। हुंडी करके, किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके लोग पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर जा रहे हैं। यूरोप में बहुत पैसा गया है, बर्तानिया में बहुत पैसा गया है, लोग मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत पैसा निकाल कर ले गए हैं। मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से बाहर सिर्फ इन 3-4 सालों में चला गया। ये मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से बताया। असल फिगर इससे भी ज्यादा है। तो सरमायाकार भी पाकिस्तान से भाग गए। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में चले गए, इंजीनियर्स बहुत बड़ी तादाद में चले गए, कारोबारी लोग, IT एक्सपर्ट्स जो हुनरमंद हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं।
لگ بھگ پاکستان نے 40,000 ارب کا قرضہ لیا ان 4 سالوں میں. 40,000 ارب کا اتنا قرضہ پاکستان جب سے بنا تب سے لے کر اب تک لیا تھا. تو قرضہ لینے کا بھی پاکستان نے سارا ریکارڈ توڑ دیا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 4 سالوں میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا. حکومت گرا دی, اپنی حکومت بنا لی, پورا الیکشن چوری کر لیا, نا انصافیوں کے ریکارڈ قائم کر دیے, عدلیہ اور میڈیا اور پارلیمان کو یرغمال بنا لیا, مگر ملک ایک قدم بھی آگے نہیں چل پایا. عمران خان پاکستانیوں کی ضد بن گیا ہے. یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ جانی چاہیے. پاکستانیوں کی یہ ضد ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہے کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا, اور عوام کی ضد ہے کہ ہم عمران خان کو لا کر دکھائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے لڑائی شروع کر دی ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے چند جرنیلوں نے جو ٹاپ پر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, انہوں نے چند سیاستدانوں یا خاندانوں کے ساتھ مل کر یہ ضد بنا لی ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا, جبکہ عوام نے ضد بنا لی ہے کہ ہم عمران خان کو لے کر آئیں گے. اب جب تک یہ میچ پڑا رہے گا نا تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھتا. یہ ہے سادی سادی بات. اب آ جائیں عمران خان باہر کیسے آئیں گے. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کی فیملی بھی اب یہ بات ماننا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے والی. ابھی یہ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں. عظمیٰ خانم عمران خان کی بہن ہے, وہ ایک سپیس میں بات کر رہی تھی, انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے. مگر آپ دوسرا ابھی سنیا توڑنے کا تو ہمارے تک نہیں آیا تھا. ہاں, اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمیں یہ نورین کو پتا ہے کہ ان کو بڑے لوگوں نے کہا آگے ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ کے لوگوں نے ہی آپ کی ملاقاتیں بند کرائی ہیں, کہ آپ کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ آپ جا کے ملاقات کریں اور کوئی انسٹرکشن ہے. ہمیں نہیں, ہمیں کسی نے ڈائریکٹلی, مگر انفارمیشن ہمیں ایسے آتی ہے. اب اللہ جانتا ہے کتنی سچ ہے, مگر ہمیں بھی اب یہی محسوس ہوتا ہے. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ بہنوں کی ملاقاتیں بھی پارٹی کے لوگوں نے رکوائی ہیں. یہ میں نے نا اس سے پہلے یہ بات سنی بھی تھی. 1-2 جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خبر ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ جناب بہنیں جاتی ہیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے سخت سٹیٹمنٹ آتا ہے, وہ آ کر باہر بتا دیتی ہیں, تو معاملہ وہاں سے خراب ہوتا ہے, آپ ملاقات ہی نہ کروائیں. اب عمران خان کی بہن یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب نہیں, ہمیں پارٹی ہمارے خلاف ہو گئی, وہ نہیں ملوانے دیتے. دوسرا, پارٹی کے اندر شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر کیسے لے کر آنا ہے. دیکھیں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو چودھری بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی آشیرواد سے بنے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے لیے ہم ریلیف حاصل کر کے دکھائیں گے, اب چند مہینے خاموش رہیں. اب میرے پاس پکی خبر نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں 3 لوگوں نے, ڈیفرنٹ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا میرے ساتھ. پاکستان کی سیاست ابھی دوبارہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اور بہت تیزی سے گھوم رہی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر وہ عمران خان صاحب کو قابو نہیں کر سکتے. گو کہ ان کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے, سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کنٹرول کرتے ہیں, پاکستان کے صدر کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی عاصم منیر صاحب اس وقت صدر پاکستان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. وہ اپنے وزیر داخلہ کے ذریعے سے, جو ان کے بڑے عزیز ہیں محسن نقوی, ان کے ذریعے سے پوری کیبنٹ کو اور ملک کو کنٹرول کرتے ہیں, پی سی بی سے لے کر نیچے تک تمام اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عمران خان واحد آدمی ہے جو آزاد ہے. ہر وزیر اعلیٰ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے, وزیر اعظم کنٹرول میں ہے, صدر پاکستان کنٹرول میں ہے, تمام وزراء کنٹرول میں ہے, تمام ادارے کنٹرول میں ہے, پورا کا پورا میڈیا کنٹرول میں ہے, ملک کی بیوروکریسی سے لے کے ایک ایک چیز, پورے ملک کا ہر نٹ بولٹ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے. لیکن کوئی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان قابو نہیں آ رہا, اور عمران خان قابو نہیں آ رہا اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ ابھی دوبارہ ہمارے سامنے آیا. عمران خان صاحب سے تحقیقات کے لیے جو ٹیم پہنچی سرکاری, انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوال جواب کیے. اب ان کا جو عمران خان صاحب نے کلاس لی ہے ان کی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے, اور فی الحال یہ نہ تو آرمی چیف سے ڈرتا ہے, نہ یہ اپنے مخالفین سے ڈرتا ہے, نہ اسے موت کا ڈر ہے. عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں NCCIA کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سوالات کیے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو چلتا ہے وہ ملک سے اور ریاست سے دشمنی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا, وہ تو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. کیا کسی ملٹری جنرل پہ یہ تنقید کرنا کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے یہ غیر آئینی ہے؟
یہ کام تو نواز شریف نے بھی کیا ہے, مریم نواز نے بھی کیا ہے, یہ کام تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا اور تاریخ میں سب کرتے رہے, بینظیر بھٹو نے بھی کیا ہے, آصف علی زرداری نے بھی کیا ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے. تو اگر یہ کام غیر قانونی غیر آئینی ہے تو یہ عمران خان اکیلے نے تو نہیں کیا, یہ تو سب کرتے ہیں. اور فوج ہر مرتبہ یہ اعتراف جرم بھی کرتی ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت کی لیکن اب ہم نہیں کریں گے. فوج کا ہمیشہ سے ایک جملہ رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں بہت مداخلت کی جو غلط تھی لیکن اب ہم نہیں کر رہے, اور تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ہم کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, اب نہیں کر رہے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں اب ہم نہیں کر رہے, پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے. تو فوج خود ہمیشہ اعتراف جرم کر لیتی ہے. یعنی مشرف دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں, راحیل شریف کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں, جنرل باجوہ کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں, اب جنرل عاصم منیر کے دور میں بھی یہی کہانیاں. تو فوج نے ہر دور میں سیاست میں مداخلت کی ہے لیکن جس وقت کی ہے اس وقت نہیں مانا, بعد میں مانا. یہ بھی مان لیں گے, ایک دن آئے گا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے. عمران خان صاحب جوابات کے اندر کافی غصے میں آ گئے اور بڑے سخت انہوں نے جوابات دیے. عمران خان صاحب سے نا خاص طور پہ پوچھا گیا جبران الیاس صاحب کے بارے میں. جبران الیاس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی بنیادی آواز ہے اور یہ بڑا تگڑا نوجوان ہے. بہرحال اس کے بارے میں پوچھا کہ جناب وہ کیا وہ چلاتا ہے اکاؤنٹ, تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ سوالات کیے. انہوں نے کہا جی کیا را چلا رہی ہے, موساد چلا رہی ہے, CIA چلا رہی ہے, کون چلا رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بڑے غصے میں آ کر جواب دیا کہ موساد سے کون رابطے میں ہے اچھی طرح جانتے ہو. یعنی تم لوگ جانتے ہو کہ موساد سے کون رابطے میں ہے. دیکھیں موساد سے تو وہی رابطے نا جو اس وقت فلسطین کے حق میں پاکستان میں احتجاج نہیں ہونے دیتا. موساد سے رابطے میں تو وہی ہوگا نا جو اسرائیل کے خلاف آپ پاکستان میں احتجاج کریں تو وہ ڈنڈے مارتا ہے, گرفتار کر لیتا ہے, جیلوں میں ڈال دیتا ہے. وہی ہو سکتا ہے نا موساد کے ساتھ رابطے میں. کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہو سکتا جو احتجاج کی اجازت دے, احتجاج کے لیے باہر نکلے. تو یہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تم اچھی طرح جانتے ہو جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن. وہی بات عمران خان صاحب نے کی, وہ واقعی محب وطن آدمی ہے. انہوں نے کہا جی جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن ہے اور اکاؤنٹس کون آپریٹ کرتا ہے یا کیسے ہوتے ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ شخص اغوا ہو جائے گا. اچھا اب اس میں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں, اغوا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے. اگر میں نے یہ بتایا تو وہ شخص اغوا ہو جائے گا. تو کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان کے باہر اغوا کرنا تو بہت مشکل ہے. یعنی پاکستان کے باہر اغوا کرنا کچھ ممالک میں تو ممکن ہے لیکن اگر یہ شخص کسی مغربی ملک میں ہے تو پھر اغوا کرنا بہت مشکل ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک تو خبر دی ہے تھوڑی بہت, اگر یہ بات اسی طرح ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اغوا ہو جائے گا اور اغوا کا جو سلسلہ ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دوسرا اس میں عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام ہے. انہوں نے کیٹیگوری کے لئے کہا نہیں بتاتا, جو کرنا کر لو. یہ ہے عمران خان. یعنی اس نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے. نارملی جو آپ قیدی پکڑتے ہیں نا اس کو جب آپ تفتیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جانتا کون چلا رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں. عمران خان نے کہا نہیں پتا ہے کون چلا رہا ہے, میں جانتا ہوں کون چلا رہا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں, جو کرنا کر لو. اور بتاؤں گا اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا تو وہ بندہ اغوا ہو جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک ہنٹ بھی دیا اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے تگڑا جواب بھی دیا اور اپنے ایک ساتھی کو سپورٹ بھی کیا کہ نہیں جبران الیاس تم لوگوں سے زیادہ محب وطن ہے. اب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے, یہ عمران خان صاحب کو بڑی اس کی فکر ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے ایریاز میں امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن نہ بنائیں. آپ کو افغانستان کی گورنمنٹ وہاں کی عوام کو انوالو کرنا پڑے گا, قبائلی علاقے کے جو عمائدین ہیں یا لوگ ہیں انہیں انوالو کرنا پڑے گا اور پھر آپ کی حکومت بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان کیوں معافی مانگے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ڈر جائیں گے مگر یہ خود اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی اور وہ بات انہوں نے کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر جرت ہوتی تو ویلاگر سے ملاقات کی خبریں نہ چلواتی بلکہ عمران خان سے مل کر دکھاتی, لیکن وہ عمران خان سے مل نہیں پا رہے. یہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں بڑی اگریسیولی آئی ہیں اور ایک جو عمران خان صاحب کا بھانجا ہے وہ تو جوڈیشل ہو گیا, اب وہ امید کر رہے ہیں کہ اس کو بیل مل جائے گی. دوسرا بھانجا جو ہے وہ کل یا تو جوڈیشل ہو جائے گا یا اس کو ڈسچارج کیا جائے گا, اس کو پیش کیا جائے گا جب عدالت میں. تو یہ شیر شاہ والا معاملہ تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ناظرین جو مسئلہ ایک پھنسا ہوا ہے نا
जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में है। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया, ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में, ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है,